أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، اور جن کو طاقت ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے ارباب بر میں سے پیچھے سے ابواب بر جو شروع ہوئے تھے ان میں سے تیسرا بر ہے، اور یہ امر مصلح ہے، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ پہلے بھی یہ ذکر ہوا تھا مال کے بارے میں، وصیت کے بارے میں ذکر آیا تھا کہ مال لوگوں کو صحیح طریقے سے دیا جائے، گڑبڑ نہ کیا جائے، اور پھر بعد میں بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ غلط طریقے سے مال شال نہ کھاؤ۔ تو وہ انتظامی امر بیان ہو رہے تھے، درمیان میں ایک امر مصلح یعنی روزے کا بیان ہے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ سے قرب بڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ کچھ وقت کے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں کیا ہے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ بھی حرام مال سے بھی بچ سکے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اپنے مرغوبات کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، اور نفس کے اندر ایک رکنے کی جو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح اس کو حرام کھانے سے کیا رکنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ روزے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو بہرحال یہاں صیام کا لفظ آیا، روزہ، تو یہ صوم جو ہے اس کا معنی اصل ہوتا ہے رکنا۔ تو مطلقاً رکنے کو کہتے ہیں لغتاً، لیکن شریعت میں جو ہے اصطلاح شریعت میں 3 کاموں سے رکنا ہے: کھانا پینا اور عورت سے صحبت کرنا۔ ان 3 کاموں سے رکنا ہے اور اس کو صوم کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ خاص وقت ہے اور نیت کے ساتھ ہو۔ تو خاص وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ پورا ٹائم مسلسل رکاوٹ لازم ہے، درمیان میں گڑبڑ نہیں کرنی، نہ درمیان میں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کیا صحبت کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ روزے کی نیت بھی ہو۔ تو گویا ایک وقت ہو گیا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، دوسرا یہ ہے نیت ضروری، تیسرا یہ 3 کاموں سے رکنا۔ تو یہ 3 کاموں سے اگر رکے گا یہ پوری احتیاط کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ اس کا روزہ ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی گڑبڑ کر دی، کھا پی لیا یا جماع کر لیا، یا مثلا کیا ہے سورج غروب ہونے سے کوئی آدھا منٹ پہلے ابھی سورج نظر ہی آ رہا تھا کھا لیا، یا صبح صادق کے بعد تھوڑا کھا لیا یا پی لیا، یا کوئی ان تینوں کاموں میں سے گڑبڑ کر لی تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے اور ارکان 5 میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دین کا ستون اور دین کے شعائر میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے فضائل بہت ہیں جو بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، احادیث میں مذکور ہیں۔ تو یہ روزہ ہے۔ باقی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر ایسے فرض ہوئے جو پچھلی امتوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے۔ تو پچھلی امتوں پر فرض تو ہوئے، مراد یہاں تشبیہ نفس وجوب میں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعین ہی روزہ اسی صفت کے ساتھ تھا جیسے اس امت کے لیے روزے ہیں،
بلکہ وصف میں فرق ہو سکتا ہے. جی مثلا ٹائمنگ میں فرق ہے، ہو سکتا ہے ان کا روزہ بڑا ہو، ہمارا کم ہے. جی جیسے ابتدائے اسلام میں یہ تھا کہ روزہ جو آدمی سو گیا بس اس کا روزہ شروع ہو گیا، چاہے اس نے کھایا پیا بھی نہ ہو تب بھی سحری افطاری کے وقت. جی بہرحال پھر روزہ لمبا ہو جاتا تھا بہت زیادہ. تو بعد میں بہرحال رخصت آ گئی جس کا تذکرہ بعد میں آنے والا ہے. اور اسی طریقے سے پابندیوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے. جی باقی وصف میں، تعداد میں یہ بھی فرق ہو سکتا ہے. تو پر روزے کے واجب ہونے میں جو ہے یہ فرق نہیں ہے. وجوب ان پر بھی تھا اور اس امت پر بھی ہے. تو معلوم یہی ہوتا ہے من قبلکم سے آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک کے جتنے بھی نبی آئے سب شریعتوں میں یہ روزہ تھا. وصف میں فرق ضرور ہوگا. تو یہ ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اگر چونکہ روزہ جو ہے وہ مشقت کا کام ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، فاقے کی طرح سارا دن منہ بند کر کے رہنا پڑتا ہے، خاص کر گرمیوں کا روزہ اور مشکل ہوتا ہے. تو اس مشکل مشقت میں جو ہے آدمی اکیلا ہو نا کسی تکلیف میں تو اس کو بھاری لگتی ہے. لیکن اگر تکلیف بہت سوں پر ہو تو پھر وہ اتنی بھاری نہیں رہتی، ہلکی سی محسوس ہوتی ہے. جی جیسے فارسی تک کا مقولہ مشہور ہے، مرگ انبو جشن دارد. ان بہت سارے اکٹھی موتیں ہو جائیں تو پھر وہ جشن کا سا سما ہوتا ہے. جی تو مطلب پھر وہ تکلیف اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر تکلیف صرف ایک ہی آدمی پر آ جائے جی تو پھر اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتی. اس لیے فرمایا صرف ایک امت پر یہ روزے نہیں فرض کیے گئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اس لیے تم اس مشقت میں اکیلے نہیں ہو، لہذا خوشی سے تمہیں برداشت کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے انسان کو روزے کی مشقت جو ہے وہ ہلکی محسوس ہوگی. اور دوسرا ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا جی کہ ایام معدودات وہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انسان کو کیا ہے بتانے کے لیے کوئی اتنا لمبا زمانہ تو ہے ہی کو نا. جی تھوڑے سے زمانے ہیں، تھوڑے سے دن ہیں جس کے تفسیر ابھی آیا چاہتی ہے کہ ایام معدودات سے کیا مراد ہے. وہ بھی در حقیقت آسانی بیان کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. یہ تو سارا سال روزہ رکھنے کا حکم ہوتا پھر بہت بڑی مشقت ہوتی. یہ ایسا نہیں فرمایا بلکہ چند دن ہیں گنتی کے جو آ رہے ہیں. تو درمیان میں یہ آ گیا لعلکم تتقون. جی تو اصل یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوگا، اس تقوی کی امید ہے. وجہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی کو حاصل کرنے کی اس میں بڑا دخل ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ انسان اپنے جو خواہشات ہیں دل کے اندر ان پر قابو رکھتا ہے، کھانے کی، پینے کی، جماع کی، سب خواہشات پر قابو رکھتا ہے. تو یوں اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو کرے. تو وہ ایک ملکہ پھر پیدا ہو جاتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تقوی کس کا نام ہے؟ اپنے نفس کو روکنے کا نام ہے غلط کاموں سے، گناہوں سے، بری باتوں سے. جی تو جب یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا تو انسان اپنے نفس کی خواہشات کو دبا سکے گا آسانی کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ وہ متقی بن جائے گا. تو روزے کی حکمت اور اس کے نقطے کی طرف اشارہ بیان کر دیا گیا لعلکم تتقون. تو یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ روحانی قوت حاصل ہوگی جس سے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا جی، اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ روزے کے جسمانی فوائد بھی بڑے ہیں جو اطباء نے لکھے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے. آگے فرمایا ایام معدودات، جی کہ وہ چند دن ہیں گنتی کے. تو اس سے مراد ہے رمضان شریف. جی کہ وہ جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے گنتی کے چند دن ہیں. تو مطلب یہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ آتا ہے، وہ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں بس، کبھی 29 ہوتے ہیں کبھی 30 ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل روزے نہیں ہیں. تو یہ آسانی جو ہے بیان فرما دی گئی. تو اس وجہ سے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے روزے رکھے اور دل میں یہی ہو کہ اس سے میرے اندر اچھا ملکہ پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اپنی آخرت کمانے کا بھی کیا ہے ملکہ پیدا فرما دے گا اور میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں گا اور نیکیوں کرنے والا بن جاؤں گا. تو ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں جی، ہمارا مقصد حیات تو یہی ہے جی. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو جب مقصد آمد ہی ہماری یہی ہے کہ اللہ کو پہچانے، تو عبادت آتی ہے انسان کو صحیح تقوی سے. جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو عبادت بھی صحیح کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پورا بچا رہے گا.
لیکن ایک آدمی اگر نمازیں بھی پڑھتا ہے تو بڑی نفلیں بھی پڑھتا ہے اور ادھر گناہوں میں بھی دھت ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا، ذوق ہی نہیں ہوتا جی، اس گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، تو عبادت سے برائے نام ہی ہوتی ہے، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ نا چھوڑ جاتا ہے، تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تو اس وجہ سے روزہ بہت ہی اہم چیز ہے جی۔ تو آیت باقی رہتی ہے انشاءاللہ، اگلے مسائل جو ہے وہ اگلے درس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ذوق شوق عبادت نصیب فرمائے، اور روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی جی، اس کو بھی کیا ہے ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دے تاکہ ہم تقوی کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔